سارے بھائی درود شریف پڑھ لو۔ صلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرۃ۔ یا اللہ اسی جو کچھ پڑھے ہے تیری بارگاہ وچ، اے میرا بیٹا پہ ہے، او میرا چاچے دا بیٹا ہے، او میرا چاچا ہے، او میرا چاچے دا بیٹا ہے، میں چاروں نے دا ثواب پہنچا یا اللہ، دنیا قبراں نو روشن فرما، جنت فرما، کسی تے سختی تو دور۔ یہ کلچر ہے اور ناجائز کلچر ہے، حرام کلچر ہے۔ نہ قبروں پر اگربتی جلانا جائز ہے، نہ قبروں پہ پھول ڈالنا جائز ہے، اس کو چھوڑ دینا۔ انبیاء اور صحابہ کے سوا تنقید سے کوئی بالاتر نہیں۔ میرا والد بھی نہیں ہے، میرا استاد بھی نہیں، میرا مرشد بھی نہیں ہے، علماء دیوبند بھی نہیں، کوئی تنقید سے بالاتر نہیں۔ اگر کوئی اپنے بزرگوں کو تنقید سے بالاتر سمجھتا ہے، وہ پاگل اپنے بزرگوں کو نبی مانتا ہے یا صحابی مانتا ہے۔ اگر بزرگ نبی نہیں، صحابی نہیں، تو ان پر تنقید ہو سکتی، مجھ پر بھی ہو سکتی، میرے استادوں پہ بھی ہو سکتی، میرے بزرگوں پہ بھی ہو سکتی۔ تنقید نہیں ہو سکتی انبیاء پہ نہیں ہو سکتی، تنقید نہیں ہو سکتی تو دین کے عینی گواہ صحابہ پہ نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں شیجا ٹی وی۔ ناظرین، عالمی مبلغ جناب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کی قبر پہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے پھول نشاور کیے۔ وہاں پہ ان کے چچا کی قبر بھی ہے، ان کے بھتیجوں کی قبریں بھی ہیں، تو وہاں جا کر انہوں نے سب کی قبروں پہ پھول نشاور کیے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ساتھیوں سے کہا، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جمع تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ چلو جی دعا کرتے ہیں، اور خود بھی ہاتھ اٹھا لیے اور وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے۔ مولانا صاحب نے بلند آواز میں دعا مانگی ہے اور اپنے بیٹے کے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ اور اس پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہیں، لوگ ان کو سنتے ہیں۔ ان کا ایک کلپ ہے، میں یہ آپ کو کلیریفیکیشن پہلے سے ہی دینا چاہتا ہوں کہ یہ انہوں نے اس حوالے سے نہیں کہا کہ یہ کوئی مولانا صاحب کی ویڈیو آئی اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی۔ آلریڈی ان کا ایک کلپ ہے، کسی نے سوال پوچھا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ مولانا صاحب کچھ کریں تو ان کے لیے کوئی اور شریعت ہوگی، کوئی اور قانون ہوگا، اور کسی اور کے لیے، عام لوگوں کے لیے اور قانونی شریعت تو سب کے لیے ایک جیسی ہے، برابر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی قبرستان پر جا کر قبروں کے اوپر پھول نشاور کرنا اور اگربتیاں جلانا، دیوے جلانا، چادریں بچھانا، یہ سارا کام جو ہے یہ کلچر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کلچر ہے اور ناجائز کلچر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ مولانا صاحب جو ہے وہاں پہ اپنے گھر گئے تو وہاں ان کے پاس جو ہے فقہ جعفریہ کے علماء اکرام جو ہیں وہ تشریف لائے، اور انہوں نے جو ہے سید ساجد نقوی صاحب کا جو ہے وہ بھی سلام مولانا صاحب کی خدمت میں پیش کیا، اور ان میں بڑی جو شخصیات تھیں ان میں مرکزی سیکٹری شعبہ تبلیغات مولانا اظہر عباس شیرازی صاحب، اور اس کے بعد مولانا فیاض حسین مطہری صاحب اور دیگر ایسے کئی بڑے بڑے لوگ جو ہے شامل تھے، اور انہوں نے سید ساجد علی نقوی صاحب کا جو ہے سلام جو ہے یا اظہار تعزیت جو ہے وہ بھی مولانا صاحب کے ساتھ شیئر کیا، اور مولانا صاحب ان کے بیچ میں بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اجتماعی دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اہل تشیع حضرات جو ہیں مولانا صاحب کے پاس آئے ان کے بیٹے کو بخشوانے کے لیے، بیٹے کی تعزیت کرنے کے لیے، اور مولانا صاحب جو ہیں ہاتھ اٹھا کے اپنے بیٹے کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ لوگ بھی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں جو صبح و شام جن کا کام یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو میں مولانا صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، اور اس میں حق بجانب ہوں کہ کیا یہ لوگ جو ہیں جو صبح و شام جن کا کام صحابہ کو گالیاں دینا ہے، کیا وہ آپ کو بیٹے کو وہ جو آپ کا بیٹا ہے اس کے لیے وہ دعائے مغفرت کریں گے؟ تو اس طرح سے آپ کا بیٹا بخشا جائے گا اور یہ آپ کے بیٹے کو بخشوا لیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے میں ایک بات اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ اکثر مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے جو وہ کام کر رہے ہیں تو ان کو بنیاد بنا کر علماء، بریلوی علماء کرام جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جی دیوبندی ایک عالمی مبلغ ہے، ایک بڑا عالم ہے، مشہور عالم ہے، اور وہ یہ سارا کام کر رہا ہے۔ اگر یہ سارے کام خلاف شریعت ہیں، جس طرح دیوبندی علماء ہمیں کہتے ہیں کہ یہ سارے کام خلاف شریعت ہیں، یہ بدعت ہیں، یہ رسمیں ہیں، یہ خرافات ہیں، اور یہ لوگوں کے ذہنوں میں گند ڈالا جا رہا ہے، تو اگر یہی باتیں ہیں تو پھر مولانا صاحب جو کر رہے ہیں، تو دیکھیے مولانا صاحب ایک قداور شخصیت ہیں، ایک عالمی مبلغ ہیں، ایک بڑے عالم ہیں، ایک بڑے رہنما کی حیثیت ہے معاشرے میں ان کی، اور دیوبندیاں
دیوبندیت کا ٹائٹل جو ہے ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو پھر بتائیے کہ وہ یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ تو میں اس حوالے سے علماء بریلی کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو بریلوی علماء کرام ہیں، بڑی ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو آپ جو ہے بنیادی اس کو مولانا طارق جمیل صاحب کو بنیاد بنا کر دیوبندیت پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ مولانا صاحب جو ہیں بس ان کے ساتھ یہ ضرور ہے کہ ان کو دیوبندی کہا جاتا ہے، لیکن یہ بریلویوں کے ساتھ بریلوی ہیں، یہ شیعوں کے ساتھ شیعہ ہیں، یہ سکھوں کی محفل میں بھی بیٹھتے ہیں اور یہ مرزا جیلمی جیسے شخص کی بھی تعریفیں کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو شیعان علی ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ کون ہیں؟ تو کہتے ہیں جیسے آپ اور میں۔ تو دیکھیے جو آدمی اس طرح کا مائنڈ سیٹ رکھنے والا ہو اور ایک تبلیغی جماعت کا ایک نمائندہ اپنے آپ کو کہلاتا ہے، تو اس کو دیوبندیت کے ساتھ منسوب کرنا اور پھر اس کو بنیاد بنا کر دیوبندیت پہ ہٹ کرنا یہ میرے خیال میں مناسب نہیں۔ اور دوسری بات میں یہ بھی ان علماء کرام سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیوبندیوں کا تو یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف جو ہے اگر بات کسی امام کی بھی ہوگی تو ہم تو ان کا قول بھی نہیں لیں گے۔ قرآن و سنت کے خلاف جو ہوگا تو شریعت کے خلاف کسی عالم کی بات جو ہے وہ نہ حجت ہے اور نہ دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان کو بنیاد بنا کر علماء دیوبند پہ تنقید کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کی میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے نا وہی صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں جو علماء بریلوی علماء پڑھتے ہیں، بریلوی مکتب فکر کے لوگ پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں تو میں اس طرح کا صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں۔ اب یہ سن لیجئے کہ مولانا صاحب کیا کہتے ہیں۔ میں جب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں تو میں اس طرح سلام پیش کرتا ہوں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اور پھر میں ایک اور بات بھی آپ سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ تاکہ آپ کا ذہن جو ہے بالکل فریش ہو جائے اور یہ باتیں روز روشن کی طرح آپ پہ عیاں ہو جائیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ یہ بڑے واشگاف الفاظ میں کہتے ہیں نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کہ صحابہ کرام کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، اور یہی بات مرزا جیلمی کہتا ہے کہ صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ اور پھر آگے چل کر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے اگر کوئی کافر کہے گا تو میں حق رکھتا ہوں کہ میں اس کو کافر کہوں، میں حق رکھتا ہوں، یعنی مجھے کافر کہنے والا تو کافر ہے، اور میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو نعوذ باللہ من ذالک کافر کہے گا تو وہ کافر نہیں ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ مولانا صاحب کے دوست ہیں، یہ مولانا صاحب کے فین ہیں، اور مولانا صاحب ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ تو مولانا صاحب کو بنیاد بنا کر آپ جو ہے علماء دیوبند پہ تنقید نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی علماء دیوبند کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے اس کے مطابق جو ہے کوئی عالم، کوئی پیر، کسی مولوی یا کسی پیر کی کتاب نہ حجت ہے نہ دلیل ہے۔ حجت اور دلیل جو ہے قرآن ہے، سنت ہے، یعنی کہ اللہ کی لاریب کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ کرام کا طرز عمل ہے، یہ علماء دیوبند کے نزدیک جو ہے حجت اور دلیل ہے۔ تو اس لیے کسی عالم کی بات نہ حجت ہے نہ دلیل ہے، کسی بزرگ کی کتاب نہ حجت ہے نہ دلیل ہے، اور پھر ایسے لوگوں کی باتیں تو بدرجہ اولا نہ حجت ہے نہ دلیل ہے۔ تو براہ کرم کہ ان کو بنیاد بنا کر جو ہے علماء دیوبند پہ جو تنقید کی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب ہے۔ اپنے خیالات کا اظہار آپ ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ۔